السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے کہ آپ سب اللہ پاک کی امان میں رہیں۔ سب سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل بٹن کو آن کر لیجئے۔ جزاک اللہ۔ جب حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے دعوت تبلیغ شروع کر دی تو فرعون نے انہیں باز رکھنے کے لیے یہ حکم جاری کروا دیا کہ بنی اسرائیل کے تمام اولاد نرینہ کو قتل کر دیا جائے۔ بنی اسرائیلیوں پر مظالم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ خدا کب ہمیں فرعون کے عذاب سے بچائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو صبر کی تلقین فرماتے۔ ایک طرف تو فرعون اپنی چال چل رہا تھا، دوسری جانب موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو کہا کہ فرعون کے مظالم ابھی ختم نہیں ہوئے اور وہ بنی اسرائیل اور مومنوں کو آزادی کے ساتھ مصر سے جانے نہیں دے گا، لہٰذا خدا کا فیصلہ آنے تک تم سرزمین مصر ہی میں اپنے گھروں کو مساجد بنا لو اور قبلہ رخ کر کے خدا واحد کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ۔ فرعون سخت تلملاہٹ کا شکار تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین کی تبلیغ کرنا اور لوگوں کا ان کے دین کی جانب مائل ہو جانا فرعون کی برداشت سے باہر تھا۔ بنی اسرائیل کی اولاد نرینہ کے قتل کا حکم دے کر بھی اسے سکون نہ ہوا تو آخر کار اس نے اپنے وزیروں سے مشورہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، ورنہ وہ ہم پر غالب آ جائے گا اور ہمارے دین کو بدل ڈالے گا۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ جب فرعون اپنے سرداروں سے یہ مشورہ کر رہا تھا تو ان میں سے ایک شخص جو خفیہ ایمان لا چکا تھا کہنے لگا کہ ایسا ہرگز نہ کرو۔ کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو سچی بات کہتا ہے اور ایک رب کی عبادت کا حکم دیتا ہے؟ اے میری قوم، مجھے یہ خوف ہے کہ ہمارا حال کہیں ان پچھلی قوموں کا سا نہ ہو جائے جو قوم نوح، عاد اور ثمود کے نام سے مشہور ہیں۔ اس شخص کی یہ بات سن کر فرعون اور اس کے سرداروں کی توجہ موسیٰ علیہ السلام سے ہٹ کر اسی شخص پر مرکوز ہو گئی اور انہوں نے سوچا کہ پہلے اسے ہی راستے سے ہٹا دیا جائے، لیکن اللہ پاک نے اس شخص پر اپنا کرم کیا اور اسے فرعون کے عذاب سے محفوظ رکھا۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی اپنے ارادے پر عمل نہ کر پایا تو اس نے ایک طرف تو بنی اسرائیل پر اپنے مظالم مزید بڑھا دیے، دوسری جانب ان لوگوں سے جو دین حق کی جانب مائل ہونے لگے تھے کہنے لگا، اے قوم، کیا میں مصر کے تاج و تخت کا مالک نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا معبود نہیں؟ اور دیکھو، میری حکومت کے قدموں کے نیچے یہ نہریں بہہ رہی ہیں، میرے پاس خزانے ہیں۔ اگر موسیٰ اپنے خدا کے یہاں عزت والا ہے تو کیوں اس پر آسمان سے سونے کے کنگن نہیں گرتے، یا فرشتے ہی اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ اور چونکہ قوم کی نگاہ میں دینی اور دنیاوی عزت کا معیار یہی کنگن اور آسائشات تھیں، اسی لیے فرعون کا داؤ ان پر چل گیا اور انہوں نے ایک زبان ہو کر پھر فرعون کی اطاعت شروع کر دی۔ روایات میں آتا ہے کہ اس دوران فرعون اور اس کے ماننے والوں پر کئی چھوٹے چھوٹے عذاب آئے۔ ہر بار وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ اپنے رب سے ہماری سفارش کر دو، ہم ایمان لانے والوں میں شامل ہوئے، اور جب عذاب ٹل جاتا تو پھر نافرمان ہو جاتے۔ جب معاملات حد سے بڑھ گئے تو اللہ پاک کا حکم آن پہنچا کہ اے موسیٰ، اب وقت آ گیا ہے، تم بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات بحر احمر کی راہ پر ہو لیے، اور روایات میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کی عورتوں نے مصری عورتوں سے کچھ زیورات ادھار لیے تھے کسی تہوار میں پہننے کے لیے۔ روانہ ہونے سے پہلے وہ بھی واپس نہ کیے جا سکے کہ کہیں مصریوں پر ان کے روانہ ہونے کی حقیقت نہ کھل جائے۔ دوسری طرف کچھ خبریوں نے فرعون کو اطلاع دے دی کہ بنی اسرائیل مصر سے فرار ہونے کے لیے شہروں سے نکل گئے ہیں۔ فرعون نے اسی وقت ایک زبردست فوج کو ساتھ لیا اور ان کا تعاقب کیا اور صبح ہونے سے پہلے ان کے سر پر جا پہنچا۔ تورات میں آتا ہے کہ حالانکہ بنی اسرائیل کی تعداد علاوہ بچوں اور چپایوں کے 6 لاکھ تھی، مگر اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود ان میں فرعون سے لڑنے کا حوصلہ نہ تھا۔ پو پھٹنے کے وقت جب انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو فرعون کو سر پر پایا، آگے ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر اور پیچھے فرعون۔ بنی اسرائیل سخت گھبرا گئے اور کہنے لگے، موسیٰ، کیا مصر میں قبریں نہ تھیں جو تو ہم کو مرنے کے لیے بیابان میں لے آیا ہے؟ اس سے تو اچھا تھا کہ ہم ساری زندگی مصریوں کی خدمت کرتے رہتے۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ گھبراؤ مت، بے شک خدا کا وعدہ سچا ہے اور تم ہی کامیاب ہوگے۔ تب اللہ پاک نے وحی کے ذریعے حکم دیا کہ موسیٰ، اپنی لاٹھی کو پانی پر مارو تاکہ پانی پھٹ کر بیچ میں راستہ نکل آئے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ جب انہوں نے قلزم پر اپنا عصا مارا تو پانی پھٹ کر دونوں جانب 2 پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا اور بیچ میں راستہ نکل آیا،
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے تمام بنی اسرائیل اس میں اتر گئے اور خشک زمین کی طرح اس سے پار ہو گئے۔ فرعون نے جب یہ دیکھا تو اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، یہ میرا کمال ہے کہ بنی اسرائیل کو تم جا پکڑو، لہٰذا آگے بڑھو۔ چنانچہ فرعون اور اس کا تمام لشکر بنی اسرائیل کے پیچھے اسی راستے پر اتر گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی کرشمہ سازی دیکھیے کہ جب بنی اسرائیل کا ہر فرد دوسرے کنارے پر سلامتی کے ساتھ پہنچ گیا تو پانی بحکم الہی پھر اپنی اصلی حالت پر واپس آ گیا اور فرعون اور اس کا تمام لشکر جو ابھی درمیان میں ہی تھا غرق ہو گیا۔ جب فرعون غرق ہونے لگا اور فرشتے اور عذاب اسے اپنے سامنے نظر آنے لگے تو پکار کر کہنے لگا، میں اسی ایک وحدہ لا شریک ہستی پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ مگر یہ ایمان چونکہ حقیقی ایمان نہ تھا بلکہ گزشتہ فریب کاریوں کی طرح نجات حاصل کرنے کے لیے یہ بھی ایک فریب تھا، اسی لیے خدا کی طرف سے جواب آیا، الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین۔ اب یہ کہہ رہا ہے حالانکہ اس سے پہلے جب اقرار کا وقت تھا اس میں مسلسل انکار اور مخالفت ہی کرتا رہا اور در حقیقت تو مفسدوں میں سے تھا۔ یعنی خدا خوب جانتا ہے کہ تو مسلمین میں سے نہیں بلکہ مفسدین میں سے ہے۔ اور خدائی کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا فرعون اپنے عبرتناک انجام کو پہنچ گیا۔ دوستو، موسیٰ علیہ السلام کے واقعات پر مبنی میری دوسری ویڈیوز کا لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا، ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک کے ساتھ جڑے رہیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔